رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سبحان اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، دین سیکھنے کا شوق، دین سیکھنے کا شوق۔ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لوگ آ کر سوال کرتے تو ان کو معلوم نہیں رہتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ابو ہریرہ کے پاس جا کے پوچھو بولتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم، کیونکہ جب سے مسلمان ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ مہاجر لوگ وہ بزنس مین تھے، وہ بزنس کرتے تھے، اور انصار لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو دونوں مصروف رہتے تھے۔ میں جو ہے اصحاب صفہ میں ایک صحابی تھا، اور میں کیا کرتا تھا، مجھے کیا ملتا ہے کہ کاتب ملا تو ٹھیک ہے، کاتب نہیں ملا تو بھی بھوکا رہ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا ہمیشہ۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ کے رسول، بعض باتیں میں تمہارے پاس سے سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اللہ کے رسول میں کیا کروں اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اپنی چادر پھیلاتے، چادر نیچے رکھ کر پھیلا کر کیا بولتے، ابو ہریرہ یہ چادر کو تمہارے سینے سے لپیٹ لو، ایسا سب سمیٹ لو بولتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چادر کو اٹھا کر کیا کرتے، ایسا اپنے سینے سے لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت سے اس کے بعد کیا ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں بھولیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ، اور ان کا میموری پاور اتنا پاورفل تھا، قوت حافظہ یاد ان کو اتنا تھا۔ سب صحابہ کی تعداد جیسا کہ بتائے ہیں علماء 1,24,000 صحابی، 1,24,000 صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے، 5,700 چلر حدیثہ روایت کرے۔ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کتنے؟ 5,700 سے بڑھ کر، سبحان اللہ، 5,000 سے زیادہ روایت کریں۔ ایک مرتبہ جو ہے صحابہ کے زمانے کے بعد مروان بول کر ایک صاحب تھے، مدینہ کے گورنر تھے، انہوں کیا بولتے ہیں، ابو ہریرہ کو اتنے حدیثیں یاد ہی کیا، اتنے حدیثیں سناتے نہ انہوں، ہمیں کیا کریں گے، ذرا دیکھیں گے، ان کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے ان کو یاد ہے کیا بول کر کیا کرتے، مروان گورنر کے، انہوں مدینہ کے گورنر، انہوں کیا کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث، ابو ہریرہ کو بولتے 100 حدیثہ تمہیں ذرا سناؤ نا، جو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے 100 حدیثہ، 100 حدیثہ بول کر بولتے، اچھا بول کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، وہ حدیثہ جو ہے بولتے اپنے دماغ سے، کبھی لکھتے نہیں تھے انہوں، اپنے پاور سے، اپنے دماغ میں جو تھا وہ سناتے۔ مروان کیا کرتے، ابو ہریرہ کو معلوم نہیں، سو کیا کرتے، پردے کے پیچھے ایک آدمی کو بٹھا ڈالتے، ان کو بولتے انہوں کیا کیا بولتے کہ وہ سب لکھ لے، با پورا نوٹ کر لے۔ ابو ہریرہ کو معلوم نہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ ایک آدمی جو ہے وہاں ان کے حدیث جو بھی بول رہے نوٹ کر رہا ہے، معلوم نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 100 حدیثیں سنائے، اٹھ کو چلے گئے۔ 1 سال کے بعد مروان سیم گورنر بلاتے ان کو، پھر بھی ابو ہریرہ کو بولتے تمہیں 1 سال پہلے 100 حدیثہ جو ہے ہم نے سنائے تھے، وہ دوبارہ سناؤ نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیم حدیثہ بغیر ترتیب میں بدل کے، آگے پیچھے کرے بغیر، ایک لفظ کا اضافہ یا کم کرے بغیر، جیسا سنائے تھے ہو بہو ویسا جو ہے 100 حدیثہ سناتے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیسی فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو، کیسے بڑے بڑے علماء کو اللہ تعالیٰ پیدا کریا، کس کے واسطے؟ یہ دین کی حفاظت کرنے کے واسطے،
یہ دین کی حفاظت کرنے کے واسطے. ایک مرتبہ ایک شخص کیا کرتا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کے زمانہ مذاق اڑاتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹے کر کو بولتا, مذاق اڑاتا. بولتے ہیں, صحیح روایت, صحیح واقعہ بتا رہا ہوں میں, محدثین نے کتابوں میں نقل کرے ہیں, جیسے ہی انہیں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مذاق اڑاتا, ایک سانپ آ کر جو ہے گرتا اچانک اور پیچھے جاتا, بھاگتا, انہیں سانپ اسے بھگاتا. لوگ بولتے توبہ کرو, توبہ کرو جی, توبہ کرو جی. فوراً جو ہے انہیں توبہ کرتا, اتوب الی اللہ, استغفر اللہ, اتوب الی اللہ, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تب وہ سانپ کہاں گیا معلوم نہیں, غائب ہو گیا. یہ سچا واقعہ مورخین محدثین کتابوں میں ذکر کرے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی کیا کیا, جو ہے حدیث, ایک ابو ہریرہ ایک حدیث سناتے. حدیث کیا سناتے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہا ہوں, ایک صحابہ کے بارے میں, ایک صحابی کے بارے میں ہم لوگوں کو جو ہے, یعنی سبحان اللہ, دیکھو سن کر ان چیزوں کو معلومات لے کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حدیث سناتے. حدیث کیا سناتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ایک آدمی جو ہے کپڑا پہن کر, اچھا بڑا خوبصورت کپڑا پہن کر مٹک مٹک کو چلا کو تھا کرتے, فخر کے ساتھ. بنو اسرائیل کا واقعہ. اللہ تعالیٰ زمین میں ہون دھسا ڈالیا, ویسا اندر انہیں تکبر کے ساتھ جو چل کو تھا, کیا کرے اللہ تعالیٰ, زمین میں ہون دھسا دیا, اور اب تک بھی دھسلا کو ہے, قیامت تک دھسلا کو رہیں گا کہتے. سبحان اللہ. تو ایک آدمی ایک سن لے کر, ایک نوجوان کیا کرتا, ابو ہریرہ انہیں ایسا چل کو تھا, کیا بول کو انہیں بھی کیا کرتا, ایسا فخر کے ساتھ جو ہے چل کو ایکشن کرتا, زمین فوراً ہلتی اس کی, اس جگہ پر پھسل کو نیچے گرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو رضی اللہ تعالیٰ کیا بولتے, للمنخرین والفمی, گرو گرو تمہیں, تمہارے صورت کے بل گرو تمہیں کر بول کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے. ایک تازہ واقعہ, ہمارے استاذ محترم مدینے میں ہمارے خاص استاد ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی, ان کے استاد ایک واقعہ بتاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ صحیح حدیثیں بتائے بول کر اسلام کے دشمنان کیا کرے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا کیا کی بولے, غلط سلط باتیں کرے حدیث کے خلاف. آج بعض لوگ کیا کرتے, حدیث سچتا ہے سو, قرآن میں نہیں ہے نا, حدیث کا تمہارے بابا کے پاس سے آئی سو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام جو پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے سو بات. حدیث کے ساتھ مذاق نہیں کرنا. آج کیا ہے, لوگ حدیث بیچنا ہے, وہ پرواہ نہیں. یہ لوگ مسلمان نہیں صحیح معنی میں. محمد رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا, ہر بات کو. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم ایک مسواک کا مذاق نہیں اڑا سکتے, جائز نہیں اسلام میں, کیونکہ مذاق اڑانا کسی دین کی کسی چیز کا اسلام سے نکال دیتا ہے انسان کو. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی سناتے ہیں, ان کے ایک استاد مصر میں تھے, ایجپٹ میں. ان کے زمانے میں ابو ریا بول کر ایک آدمی تھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتا تھا. ابو ہریرہ کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں لکھا, جھوٹی باتیں لکھا. اس کی موت کے وقت سکرات کے عالم میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے بیمار پڑا ہے, تو ہمارے استاد کے استاد جاتے ہیں, عبد المنعم ان کا نام شاید, استاد جاتے ہیں اور ہمارے استاد جو ہے بولتے ہیں یہ بات میری طرف سے نقل کرو بول کر بولے. کئی روایتوں میں نقل کریں ہمارے استاد ضیاء الرحمن اعظمی صاحب, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. استاد محترم کہتے ہیں کہ ان کے استاد جا کر دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کا مذاق اڑانے والا, دیکھتے ہیں ہم جا کر کیا حالت ہے اس کی. کہتے ہیں سکرات کے عالم میں کہہ رہا ہے, ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ, ہاں ہاں ابو ہریرہ. عذاب ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے سکرات کے عالم میں. ایک صحابی کا مذاق اڑاتا تھا, وہ ایک صحابی کو جھٹلاتا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا تھا.
یہ سب جو ہے سچے واقعات ہم نقل کر رہے ہیں، ہم بنڈل واقعات بتانے والے نہیں ہیں. جو سچے واقعات مورخین جو بتاتے ہیں اور ثقہ لوگ جو بتاتے ہیں وہ روایتیں نقل کر رہا ہوں میں.